لله الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین و سامعین، آج بات کرنی ہے محبت کی، بات کرنی ہے الفت کی، بات کرنی ہے چاہت کی، بات کرنی ہے عشق کی، بات کرنی ہے عظمت مصطفیٰ کی۔ حضرات گرامی، خالق کائنات مالک ارض و سما نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لفظ کوثر کے بے شمار معانی ہیں۔ اسی لفظ کوثر کے معنی کے اندر سرکار کے معجزات بھی ہیں، سرکار کے کمالات بھی ہیں، سرکار کا حسن بھی ہے، سرکار کا معراج پہ جانا بھی ہے۔ المختصر لفظ کوثر کے معنی کے اندر دنیا و آخرت کی ہر خیر کثیر رب تعالی نے دامن مصطفیٰ میں ڈال دی۔ حاضرین و سامعین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو 5374 حدیثوں کے راوی بارگاہ نبوی میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، آقا آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ قربان جائیے حضرت ابو ہریرہ کے عقیدے پر، ان کے نظریے پر، بارگاہ نبوی میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، آقا بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کونین کے والی کی دربار میں جو بھائی آتا ہے اسے خالی لوٹایا نہیں جاتا، اس در سے ہر دکھ درد کی دوا ملتی ہے، اس در سے دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالا جاتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا قال ابسط رداک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا دو، اپنی چادر کو بچھا دو۔ فبسطتہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی چادر کو بچھایا، سرکار نے ارشاد فرمایا فغارف بیدیہ فیہ، 2 مٹھیاں بھر کر اس چادر میں ڈال دی۔ وہ دونوں مٹھیاں بظاہراً خالی تھیں مگر اثر بعد میں ان کا نتیجہ اینڈ میں نکلے گا۔ فغارف بیدیہ فیہ، سرکار نے 2 مٹھیاں بھر کر اس چادر میں ڈالی۔ ثم قال دمہ، مدینے کے سلطان فرماتے ہیں اسے سینے سے لگاؤ۔ جب سینے سے لگایا گیا ثم قال دمہ، اسے سینے سے لگایا۔ فدممتہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے اسے سینے سے لگایا، چادر کو سینے سے لگانے کے بعد سرکار سے جو بھی بات سنتا تھا کمپیوٹر کی طرح سیو کر لیتا تھا سرکار کی بات کو۔ اے ابو ہریرہ جب تو نے چادر کو سینے سے لگایا، جو سنتا تھا وہ کدھر گیا؟ یہ تو چادر کے لگانے کے بعد کا کمال ہے نا، جو سرکار سے پہلے سنا تھا اور چادر کے لگنے کے بعد۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے چادر کو سینے سے لگایا، جو یاد جو بھولا ہوا تھا وہ بھی یاد آ گیا، اور جب میں نے چادر کو سینے سے لگایا اور جب بھی سنتا تھا سرکار کی بات کو کمپیوٹر کی طرح سیو کر لیتا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کا موقع ہے، پانی کی تنگی ہے، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، سب صحابہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی کی کمی ہے، جانور پیاسے مر رہے ہیں، وضو کرنا ہے، پانی پینا ہے۔ سرکار نے یہ ارشاد نہیں فرمایا میں بھی تمہاری جیسا بشر ہوں، جاؤ غیر اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مت مانگو، اللہ سے مانگو، اگر پانی مل جائے تو میرے لیے بھی 1-2 لوٹے پانی کے لے آنا۔ بلکہ سرکار نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جاؤ چھوٹے سے برتن میں تھوڑا سا پانی لاؤ۔ جب چھوٹے سے برتن میں تھوڑا سا پانی لایا گیا، سرکار نے اس میں اپنا ہاتھ، جس ہاتھ کے بارے میں رب فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، جس ہاتھ کے بارے میں رب فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب وہ ہاتھ اس برتن میں گیا تو پانی انگلیوں سے پانی جاری ہوا۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، حضرت موسیٰ نے پتھروں پر عصا مارا تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔
اسماعیل نے زمین پر ایڑیاں رگڑی تو پانی نکلا، مگر انگلیوں سے پانی کا جاری ہو جانا یہ صرف آمنہ کے در یتیم کا خاصہ ہے، یہ صرف آمنہ کے در یتیم کا خاصہ ہے۔ اسی کی منظر کشی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔